السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تبھی ہم نے دیکھا ایک اجنبی شخص ہمارے بیچ تشریف لائے۔ انہوں نے بہت سفید اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے بال کالے سیاہ اور چمکیلے، چہرہ نورانی، بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے، مگر وہ ہم سبھی کے لیے اجنبی تھے۔ مدینہ کا کوئی شخص انہیں نہیں پہچانتا تھا اور لمبی سفر سے آنے کے باوجود گرد و غبار سے پاک صاف تھے۔ ہم سبھی تعجب کر رہے تھے کہ یہ اجنبی صاحب کون ہے، اور وہ آگے بڑھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانگھوں مبارک سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر کہنے لگے، یا محمد بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے ادا کرو، اور اگر طاقت رکھتے ہو تو ایک بار بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر اس اجنبی شخص نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ وہ اجنبی اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے بالکل انجان ہیں، اور اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے پوری طرح واقف ہیں۔ پھر اس اجنبی شخص نے کہا، یا محمد بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کے تمام رسولوں کو مانو، قیامت اور اپنی تقدیر کو مانو۔ اس اجنبی شخص نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس اجنبی نے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتے ہو کہ تمہیں خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ہر وقت دیکھتا ہے، اس لیے تمہارے یقین، خوف اور عبادت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یقین، خوف اور عبادت اس چیز پر قائم نہیں کہ چھوٹا بڑے کو دیکھے، بلکہ اگر چھوٹا بڑے کو نہ دیکھ سکے مگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ جس کی عبادت وہ کر رہا ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت کرتا رہے گا اور غلط کاموں کو کرنے سے بھی بچتا رہے گا۔ جیسے ایک اندھا شاگرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ استاد کے سامنے بیٹھا ہے، استاد اسے دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے استاد کے ادب میں کوتاہی نہیں کر پائے گا۔ پھر اس اجنبی شخص نے پوچھا، قیامت کب ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کب ہوگی اس کے متعلق جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے بھی معلوم ہے۔ پھر اس اجنبی نے دریافت کیا کہ قیامت کی علامت بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامت یہ ہوگی کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا جس کی گرمی کی وجہ سے لوگوں کے سر کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے،
बाज टखनों तक, बाज पिंडलियों तक, बाज कमर तक, बाज के मुंह में लगाम तक ना होगा। बच्चे अपनी वालिदैन पर हुकूमत करेंगी और औलाद नाफरमान होंगी। यहाँ तक कि लड़कियां अपनी वालिदा पर हुकूमत करेंगी, नाफरमान हो जाएंगी। जुल्म सितम और जिना वगैरह बढ़ जाएगा। यही कयामत की अलामत होगी। उस अजनबी शख्स ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सवाल किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी का जवाब दे दिया और फिर वो हमारे बीच से रुखसत हो गए। जब वो जा चुके तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, मालूम है ये कौन थे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कौन थे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, तुम सभी को दीन के बारे में बताने आए थे। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।